بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے ہمیں اس دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سے طریقے بتلائے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص سکون قلب اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ملتا۔ ایک مومن شخص جو ایمان والا ہے رات و دن اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، ایک مومن شخص وہ بھی اطمینان قلب کا متلاشی ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ بھی اطمینان قلب چاہتا ہے، وہ بھی سکون والی زندگی چاہتا ہے، وہ بھی راحت چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے دل کو قرار پہنچانا چاہتا ہے۔ کافر ہے، فاجر ہے، لیکن وہ اپنے دل کا سکون چاہتا ہے، دل کا چین چاہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو چوری کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، وہ بھی سکون قلب کا متلاشی ہے، وہ بھی دل کا سکون چاہتا ہے اور وہ بھی خوشگوار زندگی چاہتا ہے۔ لیکن کیا یہ طریقے صحیح ہیں؟ کیا یہ طریقہ، کیا یہ اسباب صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج کی دنیا میں ہر کوئی سکون چاہتا ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ ان کے اسباب کیا ہے کہ ہم سکون حاصل کرتے ہیں؟ آج کل لوگ کھیل تماشے میں، فلم ڈرامے میں، ڈش کیبل اور اسی طرح سے دوسرے لہو و لعب جیسی چیزوں میں اطمینان قلب چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان اور دل کا قرار چاہتے ہیں۔ کوئی میوزک کے ذریعے سے، کوئی کھیل کے ذریعے سے، کوئی دوسری چیزوں کے ذریعے سے آج انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، لیکن کیا یہ طریقے صحیح ہیں؟ اور آخر ان طریقوں کے علاوہ کیا ہمارے لیے کون سا صحیح طریقہ ہے جس سے ہم اپنے دل کو سکون پہنچا سکے، اپنے دل کو قرار پہنچا سکے، ہم اطمینان قلب حاصل کر سکے؟ آئیے ہم اور آپ سیرت رسول سے پتہ لگاتے ہیں، آؤ ہم اور آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم سکون اطمینان قلب حاصل کر سکے، وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے دل کو قرار پہنچا سکے؟ آخر وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلی طریقے بھی بتلائے ہیں اور جزوی اسباب بھی بتلایا ہے۔ کلی اور جامع طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل کا چین چاہتے ہو، اگر دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہو، اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اگر اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، اگر اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، تو سنو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دے دیا ہے۔ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو سنو، غور سے سنو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، دل کا راحت اور دل کو چین اگر کسی چیز سے ملتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کی ذکر سے دلوں کو قرار آتا ہے، دل سکون پاتا ہے، دل اطمینان پاتا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا ہے کہ ذکر سے سکون ملتا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، جو بھی شخص میرے فرمان کے مطابق عمل کرے گا، میرے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ نہ کبھی بھڑکے گا اور نہ وہ کبھی بھٹکے گا اور نہ وہ بے قراری و بدبختی کا شکار ہوگا۔ ہاں سن لو، اگر جو شخص میرے فرامین سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا،
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جو بھی شخص میری ذکر سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، انہیں بے قراری والی زندگی دیں گے، انہیں سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوگا، دنیا میں بھی بے سکون رہیں گے اور قبر میں بھی بے سکون رہے گا اور حشر میں بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اور وہ شخص کہے گا جب اسے کل قیامت کے دن جب وہ شخص اس کو تنگی والی زندگی نصیب کر کے جب اسے اٹھائے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا قَالَ رَبِّي، اللہ رب العالمین کہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اس شخص کو جو میرے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا کل قیامت کے دن میں اس سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور وہ شخص کل قیامت کے دن کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اللہ رب العالمین آپ نے تو مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں میں ساری چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى، کہ تمہارے پاس میرے فرامین آتا تھا، تمہارے پاس ہمارے فرامین آتا تھا، ہماری آیتیں تمہارے پاس، میری آیتیں تمہارے پاس پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا تھا، ممبروں کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے امام اور علماء کرام یہ آوازیں لگاتا تھا کہ اگر تم زندگی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، یہ آواز دی جاتی تھی تمہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر کرو گے تو تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، تمہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ تمہیں زندگی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیا تو ہمیں کہاں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، یہ دل ہمیں اس دل کو کہاں قرار پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ان فرامین کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم دل کا سکون چاہتے ہیں، اگر ہم دل کا قرار چاہتے ہیں، اگر ہم دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کلی طریقہ بتلایا ہے اور اس کے علاوہ جزوی اسباب بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہے اور اللہ رب العالمین ہر طرح سے آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اگر قلبی سکون اور راحت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک ازدروا الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اس دنیا میں رہ کر تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، یعنی اپنے سے بڑے بڑے لوگوں کو نہ دیکھو گے، اپنے سے امیر ترین لوگوں کو نہ دیکھو گے اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، ذالک ازدروا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے، اور تمہارے پاس جو چیزیں جو اللہ رب العالمین نے جو انعام و اکرام کیا ہے اس کو تم حقیر نہیں جانو گے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی دولتوں سے
نوازا ہے, اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت دی ہے, اگر وہ شخص اپنی دولت کا اور اپنے جائیداد کا گھمنڈ کرتا ہے تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیر سمجھا جاتا ہے. اگر وہ شخص, آپ دیکھیں, غور کریں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے, اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں سکون ملے گا, تمہیں اطمینان ملے گی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. یعنی کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, یعنی مکان والا کرائے والے کو دیکھے اور کرائے والا جھوپڑی والے کو دیکھے اور جھوپڑی والا فٹ پاتھ والے کو دیکھے, جس سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی اور تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, ایک شخص جسے تکلیف و مصیبت لاحق ہوتی ہے, ایک وہ شخص جو مومن ہے جسے مصیبت و پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے لیے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا معاملہ سمجھتا ہے. لیکن وہی مصیبت, وہی پریشانی جب ایک بے دین شخص کو آتی ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو دیواروں سے ٹکریں مارنے لگتا ہے, اپنے آپ کو دیواروں سے ٹکریں مارنے لگتا ہے, خودکشی پر اتر جاتا ہے, ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بے دین شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن وہی مصیبت, وہی پریشانی جب ایک دیندار شخص کو آتی ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو دیواروں سے ٹکرے نہیں مارتا, اپنے آپ کو خودکشی پر نہیں اتر آتا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ پریشانی اور اللہ رب العالمین کی آزمائش سمجھ کر وہ قبول کر لیتا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. کہ تعجب ہے ایماندار شخص پر جب اس سے تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کا معاملہ سمجھتا ہے, اور اس کے لیے اگر اس میں بھلائی ہوتی ہے, اگر اس کے لیے سعادت مندی والی زندگی ہوتی ہے تو بھی وہ خوش ہوتا ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, اگر اسے خوشی والی مصیبت, اگر وہ خوشی آتی ہے تو وہ شخص شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ سمجھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دیندار شخص جو ایمان والا ہوگا اسے تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے دل کو قرار پہنچا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اللہ رب العالمین نے قید نہیں لگایا ہے کہ صرف مرد ہی حضرات, عورتیں نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی نصیب کریں گے, دل کا چین اور سکون ملے گا, ایسی زندگی نصیب کریں گے کہ ان کا دل راحت اور اطمینان پائے گا. جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ مومن ہو. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دو شرطوں کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ اسے خوش نصیب زندگی اور اطمینان قلب والی زندگی دیں گے. کس شخص کو؟ جو نیک عمل کرے گا اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو. عمل کرنا پڑے گا اور ایمان والا بن کر رہنا پڑے گا, تب جا کر اللہ رب العالمین تمہیں خوش نصیب خوش حال زندگی اور اسی طرح اطمینان قلب والی زندگی دیں گے.
بے دین شخص کو اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی نصیب کریں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی سکون والی زندگی پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنکھیں دل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ جب آنکھیں دیکھتی ہے تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں دو چیزوں کی بڑا ہی خواہش مند ہوتا ہے، ایک مادی خواہش اور ایک جنسی خواہش۔ جب انسان کے پاس مادی خواہش نہیں ہوتی، جب انسان کے پاس کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی سہولیات نہیں ہوتی تو انسان کا دل تڑپتا ہے۔ یہ مادی خواہش کیا ہے؟ یہ مادی خواہش کہ کھانے پینے کو اچھا ملے، پہننے کو اچھا ملے اور عالیشان مکان ہو اور سہولیات کی زندگی میسر ہو۔ جب یہ چیز انسان کو میسر نہیں ہوتی تو ان کا دل تڑپتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جنسی خواہش، جب جنسی خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کا دل بے قرار رہتا ہے اور وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ دل ملاتا رہتا ہے ان دونوں چیزوں کو۔ اور ان دونوں چیزوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں اور نظر کو اپنا کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ہمیں فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ نظر سے تعلق ہے یہ حدیث کہ دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو، امیر ترین لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر بغض و حسد پیدا نہ کرو، اس سے تمہارے اندر بغض و حسد پیدا ہوگی اور تمہارے لیے جھگڑے، گھریلو جھگڑے اور فسادات رونما ہوں گے۔ اگر تم اپنے دل کو، اپنے نظر کو قابو کر لیے تو تمہارے لیے یہ تمہیں مادی خواہش اور جنسی خواہش بھی تمہارے لیے پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ آپ مومنوں سے فرما دیجئے، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو کنٹرول کرے اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر ہم اپنی ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کی کہ ہم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیں گے۔ جو شخص نظر کی اور اسی طرح سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیا اس شخص کے لیے ہم جنت کی ضمانت دے دیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں خوشگوار زندگی حاصل کرنے اور اسی طرح اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے سے اور ہر طریقہ ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اطمینان اور اپنے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کی فرامین کا اتباع کرنا پڑے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے نزدیک کچھ اصول اور ضوابط ہے کہ ہم اگر ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا، ہمارے قلب کو سکون پہنچے گا اور اطمینان اور راحت کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل والا بن جائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا اور اسی طرح سے عمل کرنے والا بنا لیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اور اسی طرح سے ہمیں تقوی والی زندگی، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین کا خشیت اختیار کرنے والا بننا پڑے گا۔
तब जाकर हमें ये सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब होगी, वरना हम इस दुनिया में रहकर सुकून और इत्मीनान के साथ जी नहीं सकेंगे। हम तकवा वाली जिंदगी, तकवा इख्तियार कर लेंगे तो हम खुशहाल वाली जिंदगी पाएंगे और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की दौलत से नवाजेगा, रिस्क की दौलतों से नवाजेगा कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि इंसान जो शख्स तकवा इख्तियार कर लेता है हम उससे ऐसी जगह से रिस्क अता करेंगे कि उससे गुमान भी नहीं होगा। हमें इन दौलतों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है, जब हमें इस दुनिया में पैदा किया है तो हमारे लिए रिस्क और रोजी रोटी का भी बंदोबस्त किया है। उसके अलावा अपने दिल को इत्मीनान और सुकून पहुंचाना चाहते हो तो हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगनी पड़ेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने 60 साल 40 साल इसी तरह से 25 साल चाहे जितनी भी जिंदगी हमें मुयस्सर हुई है, अल्लाह हम आपसे तौबा करते हैं, हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगा लेंगे, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर अपने आंसुओं को बहाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम होगा और हमें खुशगवार जिंदगी नसीब अता करेगा और इत्मीनान और सुकून हमें नसीब फरमाएगा और दिल को चैन और राहत पहुंचाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारे तो हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को इस हल बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा दिल को सुकून और इत्मीनान पाने के लिए हमें दुआओं का पाबंद करना पड़ेगा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी ही मुसीबत में हूँ, अल्लाह बड़ी ही परेशानी में, अल्लाह बड़े ही परेशानी में मुलव्विस हूँ, अल्लाह तू हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। अल्लाह तमाम रास्ते बंद हो चुके, अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है उसे चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा तलब करे। आप देखें कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों के अंदर पड़े हुए हैं जिन्हें खुशगवार जिंदगी नसीब नहीं है, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी चीजों में मुलव्वस कर दिया कि उसे बीमारी जैसी नाहक चीजों से उन्हें अस्पताल की बेडों और उसके चक्करें लगाने पड़ती है। आखिर क्या वजह है? तुम्हें जो भी मुसीबत और परेशानी पहुंचती है तुम्हारा ही करतूत होता है कि तुम्हें ये मुसीबत और परेशानी आती है। और सुनो, तुम्हारे अंदर और जो मुसीबत और परेशानी आती है इसके असल सबब ये है कि हमने और आपने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत को भुला दिया है, हमने आपके फरामीन को भुला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो भी शख्स मेरे रसूल के फरामीन से एराज करेगा हम उन्हें फितनों में मुब्तला कर देंगे, उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर देंगे और वो उस पर दर्दनाक आज़ाब नाज़िल करेंगे।